بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاستدانوں کے حوالے سے ایک اہم ترین گھنٹی بج چکی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور لا اینڈ آرڈر کا ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ لا ختم ہو گیا ہے، آرڈر چل رہا ہے، اور جس کی آج کل عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے آرڈر لگ رہا ہے، لا قانون کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ابھی آج اڈیالہ جیل میں ایک مرتبہ پھر جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو نکاح تھا اس کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے سینئر سول جج نے جو قدرت اللہ خان نے جو ہے اس کو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے دونوں کو 7 سال سزا اور اس کے ساتھ جرمانے کی بھی سزا سنا دی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس میں، پھر توشہ خانہ کیس میں، اور اس کی بیوی کو بھی توشہ خانہ میں سزا آ چکی ہے۔ تو اب یہ سزاؤں کا سلسلہ جو ہے اب چل رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ 8 فروری سے پہلے یہ تمام سزاؤں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اور 8 فروری کے بعد کیا فیصلے دوبارہ عدالتوں سے کیا اس کے ریورس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت عمران خان کے اوپر جو بھاری دن تھے، جیسے اس کا پارٹی پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی، اس کی جماعت کا بلہ چھینا گیا ہے، تو ایک تاثر ملک میں یہ ہے کہ جہاں پر ملک میں ایک آئین کی خلاف ورزیاں ہوتی تھی، آئین کو توڑا جاتا تھا، تو اس طرح کبھی جو ہے نا اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، نہ کسی اعلیٰ عدلیہ نے لیا، نہ کہیں اور جگہوں سے، بلکہ وہاں پر تو جو اگر ملک کے آئین کو توڑا گیا تو انہی پارلیمنٹیرین نے پھر ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا، اس کے اوپر اسٹیمپ بھی لگایا۔ عدالتوں نے بھی ان ڈکٹیٹرز کے جو اقدامات جو آئین کو توڑتے، مثلا ڈکٹیٹر ضیاء الحق ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ کاغذ جو آئین کا بک ہے یہ 10 صفحوں کا ہے، اور اس کو جب چاہیں تو میں اس کو توڑ کے پھینک سکتا ہوں، اور وہی آپ لوگوں کے سامنے تھا۔ ہم بچپن سے یہ دیکھ کے آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی، ہم نے لا اینڈ آرڈر مانا امن امان کی صورت، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا تو نکل جاتا ہے، آرڈر چل رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو مسلسل عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ لا ختم ہو گیا ہے اور آرڈر پہ آرڈر چل رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی حوالے سے آرڈر عدالت آرڈر ہی کرتی ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، ہم چاہے اس کو بعد میں آپ نام فیصلے کا دے دیں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جاتا ہے کہ اس سے دنیا میں کیا میسج آئے گا کہ یہ اس طرح کے چیزوں کو اگر سیاستدانوں کی لڑائی میں اور پھر کسی کو جو ہے نا اس کو بیچ میں مداخلت کر کے اس طرح کی، مثلا ابھی مانی کا کھاور مانی کے جو درخواست پہ یہ فیصلہ کہتے ہیں، جس طرح اس کے اون چودھری جو عمران خان کا سابقہ سیکرٹری تھا اس کا بھی بیان لیا گیا، پھر مفتی کا لیا گیا، لیکن مفتی عبد القوی جو ہے نا اس نکاح کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایک مختصر ویڈیو اس کی بھی سنے پھر بات کرتا ہوں۔ ان کی تحریر جو ہے اس سے 3-3.5 مہینے پہلے کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کی۔ ایک تو مجھے یہ فرمایا کہ خود میں نے اپنے ہاتھ سے یہ تحریر لکھی ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ میں نے 3 طلاقیں لکھی ہیں، پھر خود انہوں نے فرمایا کہ محترمہ کی عدت گزر چکی ہے۔ اب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب میں اگر رجوع کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ میں نے پھر دہرایا، میں نے کہا محترم خاور مانیکا صاحب، میں ہمیشہ بڑی آسانی پیدا کرتا ہوں سوال کرنے والے کے لیے، تحریر آپ نے خود کی؟ کہنے لگے خود کی۔
3 طلاقیں آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی، عدت گزر چکی ہے، عدت گزر چکی ہے۔ میں نے کہا اب تو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے کہ آپ رجوع کریں۔ اس صورتحال کے اندر اب یہ پوچھنا کہ مفتی سعید نے جو نکاح پڑھا ہے، میں نے تو مفتی سعید کے بھی احترام میں بات پردے میں کی۔ میں نے کہا مفتی سعید صاحب آپ نے جو 1 جنوری کو نکاح پڑھایا وہ احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں درست ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے دوسرا نکاح پڑھایا وہ 90 دن کی چونکہ پاکستان کے قانون میں ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی آپ نے دوسرا نکاح بھی درست پڑھایا۔ اب ناظرین، مفتی عبدالقوی کی بھی آپ لوگوں نے جس طرح بات سنی ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرعی نکاح تھا، لیکن ہم اس میں بیس میں جائے بغیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو یہ سیاستدانوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مثلا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر یہ بہت بڑا ایک الزام ہے کہ اس نے طاہرہ سید سے وہ جو ہے اس کو اس وقت جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے یا بعد میں جو 90s میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس کو طاہرہ سید کو بھی اس نے طلاق دلوائی تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سے سیاستدان، اب میں یہاں پہ نام نہیں لیتا ہوں، مطلب میڈیا میں آ چکے ہیں کہ بہت سے سیاستدانوں نے جو ہے کس طرح بیوروکریٹس کی بیوی کو یا پولیس کے افسران کی بیویز کو یا اوروں کو جو ہے طلاق لینے کے بعد ان سے شادیاں کی گئی ہیں۔ اگر یہ لسٹ ہم نکالیں اور یہ لسٹ پیش کریں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور کیا پھر ان کے اوپر یہ چیزیں جو ہے نا کل کوئی اور حکمران بن جاتا ہے، کل کوئی اور اقتدار میں آ جائے گا، پھر ان کو بھی اسی طرح عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا کہ جی آپ کا جو فلاں زمانے میں فلاں کے ساتھ جو نکاح پڑا تھا، چاہے وہ بعد میں شادی بھلے کیوں ختم نہ ہو گئی ہو، لیکن پھر کیا اس کو بھی وہاں پہ لا کے کٹڑے میں کھڑا کریں گے کہ جی آپ کا اس وقت کا نکاح جو تھا وہ غلط تھا۔ تو اس سے یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، اچھا تو نہیں ہو رہا ہے، اور لگ نہیں رہا۔ اب جیسے جج بشیر احتساب عدالت والے نے سزا دے کے عمران خان کو وہ اپنے ریٹائرمنٹ پر درخواست دے کے وہ چلے گئے ہیں، تو اس طرح باقی جو ہے نا سزاؤں کا یا ان چیزوں کا عمران خان کو تو یہی مشورہ میں تو یہ دے سکتا ہوں، یا میں ایک اپنی طور پہ تجزیہ اپنا پیش کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ اب ایک ہی مرتبہ عدالتوں کو درخواست دے دے کہ جتنی بھی سزا مجھے دینی ایک ہی دن کی ویسے وہ وہاں پہ قید ہے اڈیالہ جیل میں، تو تمام جن کو عدالت نے سزا دینی ہے اس میں ان کو کہ سب کو آگ مجھے سزا سنا کے چلے جائے، پھر تو سکون سے وہاں پہ کوئی ایکسرسائز بھی کرتا رہے گا، اور ویسے جو اس کے وکلا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اس کا ایک اچھا موقع مل جائے گا، وقت بھی ملتا رہے گا، کہ بجائے وہ اپنے کوٹ سے جیل کی کھولی سے نکل کے عدالت کی وہی جیل کے اندر پیش ہو رہا ہے، تو سکون سے بیٹھے گا وہاں، پڑھتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔